Welcome to Injili Media. مسلمانوں کو آج کل مغرب میں اسلام پھیلانے کا بہت زیادہ جوش چڑھا ہوا ہے، اور وہ ہر روز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے۔ ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب نہیں، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی پاپولیشن ہے۔ آبادی بڑھتی ہے تو اس آبادی کے ماننے والے لوگوں کا جو مذہب ہوتا ہے، اس حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں ظاہر ہے کہ اس مذہب کے فالوورز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ در حقیقت اسلام اس لیے پھیل رہا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام میں کنورٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات وہ کبھی بھی سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی جو بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اس لیے تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کی آبادی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ ہم دوبارہ کبھی تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے، لیکن آج کے ویڈیو کا تعلق بھی کچھ اسی بات سے ہے کہ مسلمان یورپ میں، مغرب میں، ویسٹ میں دھڑا دھڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے انگریزوں کو، گوروں کو، گوریوں کو مسلمان کریں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی کیچ بھی ہے۔ کیچ یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ مسلمان کر لیتے ہیں ان میں سے اکثریت سال 2 سال کے اندر دوبارہ دوسرے دروازے سے اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے والے ان کانورٹس میں آج کل ایک نام بڑا مشہور ہے، سنیکو۔ سنیکو نے حال ہی میں مسلمان ہونے کے بعد جذبہ تبلیغ اسلام سے سرشار ہو کر ایک پوڈ کاسٹ کی، جس میں انہوں نے عجیب و غریب دعویٰ کر دیا کہ مسیحیوں نے بائبل مقدس میں سے ایک کتاب جس کا نام ہے یا ٹائٹل ہے کاؤنسل آف نائسیا۔ Have you heard of the Council of Nicaea? There's been a lot of chapters that have been removed, and the Bible's been tampered and manipulated with a lot over the years. Well, they did remove the Council of Nicaea from the original Bible. A lot of people haven't read those parts of the Bible. Council of Nicaea? What are you're saying? There's a book called the Council of Nicaea? Yeah. There's not no book called the Council of Nicaea. It's not a whole book, but it's, let's see. اب سنیکو نے یہ دعویٰ کر کے اپنی بھرپور جہالت اور حماقت اور کم علمی کا ثبوت دیا ہے۔ سنیکو کے اس دعوے سے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ یقیناً کبھی بھی مسیحی نہیں رہے، کیونکہ ہر مسیحی جانتا ہے کہ بائبل مقدس میں دا کاؤنسل آف نائسیا نام کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو سنیکو کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ کبھی مسیحی تھا اور اب وہ کنورٹ ہو چکا ہے، یہ دعویٰ ان کے اس بیان سے بالکل جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ سنیکو کبھی مسیحی رہے تھے، کیونکہ ہر مسیحی جانتا ہے کہ کاؤنسل آف نائسیا بائبل مقدس کی کوئی کتاب نہیں تھی، بلکہ ایک کاؤنسل تھی جو 325 AD میں نائسیا شہر میں منعقد ہوئی، اور جس کا مقصد بائبل مقدس کے حوالے سے، مسیحیت کے حوالے سے، اور خاص طور پر خدا یسوع مسیح کی الوہیت کے حوالے سے جو ڈاکٹرین ہے اس پہ بات کی جائے، اور خدا یسوع مسیح کی الوہیت کے حوالے سے، ان کے انسانی روپ میں الہی یا خدائی صفات ہونے کے حوالے سے جو ڈاکٹرین ہے اس کو ڈسکس کیا جائے۔ یہاں مین مدعا جو تھا وہ ایرین ڈاکٹرین سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کہ ایریس کی ڈاکٹرین سے، جنہوں نے اس بات پر سوال اٹھائے تھے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت، ڈیوینٹی بحیثیت انسان انہوں نے اپنی انسانی زندگی میں کس طرح سے ڈسپلے کی، اور بحیثیت انسان وہ کس طرح سے ڈیوائن بھی تھے اور ہیومن بھی۔ تو یہ مدعا تھا، یہ موضوع تھا، اس میں بائبل مقدس کی کتابوں کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ بائبل مقدس کی کتابیں تو پہلے سے ہی موجود تھیں، اور سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ کاؤنسل آف نائسیا تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، وہ تو ایک کاؤنسل ہے جو 325 میں ہوئی، اور اس کا تعلق بائبل کی کتابوں کی کینونائزیشن کے ساتھ بھی نہ تھا۔ تو یہ بات کر کے سنیکو نے جہاں بائبل پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، وہاں اپنی جہالت اور حماقت کا منہ بولتا ثبوت دے دیا۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک شخص آتا ہے، بائبل مقدس پر اٹیک کرتا ہے، لیکن اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کاؤنسل آف نائسیا نام کی کوئی کتاب بائبل مقدس میں کبھی تھی ہی نہیں اور نہ ہے۔ کاؤنسل آف نائسیا ایک کاؤنسل تھی، نام سے ہی ظاہر ہے، اس کا بائبل مقدس کی ایک کتاب ہونے سے کیا واسطہ۔ لیکن ہمارے لیے یہ بڑی شکر کی بات ہے کہ مسلمان ایسے ہی لوگوں کو دائرہ اسلام میں لا رہے ہیں، اور جب وہ مسیحیت پر اٹیک کرتے ہیں تو ہمارے لیے ان کے ان دعووں اور ان اٹیک
اٹیکس پر ہنسنے کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہتا. تو ویل ڈن سنیکو, اسی طرح کی جہالتیں بکھیرتے رہیں اور اپنی حماقتوں کا کھلا اظہار کرتے رہیں اور بائبل مقدس یا مسیحیت پر اسی طرح تنقید کرتے رہیں, تاکہ ہم آپ کی حماقتیں اور جہالتیں دنیا پر ایکسپوز کرتے رہیں اور آپ جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے رہیں. اس کا اسلام کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں, لیکن مسیحیت کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو علامہ مفتی محمد عبدل سنیکو صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ویڈیو. ایسے ہی ویڈیوز بناتے رہیں اور ہمیں بھی کچھ کانٹینٹ ملتا رہے گا اپنے ویڈیوز بنانے کا.